السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام دروس رمضان مقامی جمعیت اہل حدیث ادونی، اس میں ہم آپ سبھی سامعین کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ جو بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، توبہ و استغفار کیے ہیں اور ذکر و اذکار کیے ہیں، تلاوت قرآن کیے ہیں، ان تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور اس مہینے کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ تو ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے اختتام پر روزے کا سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اختتام پر ماہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر، کہ جو شخص رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، کانا تمام السنہ، تو گویا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ان دونوں احادیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد روزے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 6 روزے ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ دوسری بات، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو وہ پورے سال روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ، ایک نیکی جو ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے۔ فرمضان، تو اگر کوئی انسان ایک مہینے رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اسے 10 مہینے روزے رکھنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد اگر کوئی انسان شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں 2 مہینے روزے رکھنے کا اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس قول کی تائید کتاب اللہ اور سنت رسول سے بھی ہوتی ہے۔ سنن نسائی کی ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الحسنہ بعشر امثالہا، کہ جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نیکی کا اجر و ثواب اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ فشہر، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 مہینے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وصیام 6 ایام، اور اگر کوئی انسان
رمضان کے روزے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 2 مہینے اور روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صام شہر رمضان، کہ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اسے 10 مہینے روزے رکھنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ ان دونوں روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی انسان، جو بھی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر و ثواب اسے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ گویا اگر کوئی انسان 1 روزے رکھتا ہے 10 روزے کے برابر اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے، 2 روزہ رکھتا ہے 20 روزے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی 3 روزہ رکھتا ہے تو 1 مہینے روزے رکھنے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی 6 روزے رکھتا ہے تو 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھنے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے تو 10 مہینے روزے رکھنے کا اجر و ثواب اسے دیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد اگر کوئی شوال کے مہینے میں روزے رکھ لیتا ہے، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے 2 مہینے اور روزے رکھنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین اسے پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 روزے کب رکھیں، شوال کے مہینے میں 6 روزے کب رکھیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم 6 روزے عید کے بعد والے دن ہم کبھی بھی رکھیں، آیا شروع کے 10 دن میں رکھیں، بیچ کے 10 دن میں رکھیں یا پھر آخر کے 10 دن میں رکھیں، ہم کبھی بھی رکھیں، 1 روزہ رکھیں یا پھر 1 روزہ توڑ دیں، 2 روزہ رکھیں 2 توڑ دیں، پھر 2 رکھیں 2 توڑ دیں، اگر اس انداز سے بھی ہم رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ ہم شوال کے مہینے میں ہمیں صرف 6 روزہ رکھنی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہیں، یا اللہ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمیں ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔